دیکھو مثال مسجد جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مسجد بنائی، اس کے بعد نبی مسجد بھی بنی، دوسری مسجد، تو وہاں پہ خدمت خلق کے سب کام ہوا کرتے تھے. وہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دارالقضاء بھی وہاں ہوا کرتا تھا، اور دارالشفا بھی تھا، اور بچوں کے لیے بھی سہولتیں تھیں وہاں پہ. تو ایک مائکرو فائنینس کا کانسیپٹ بھی تھا، جو بنگلہ دیش کے ابھی ایکٹنگ پرائم منسٹر جو بنے ہیں، جن کو نوبل پرائز ملا مائکرو فائنینس، یہ مائکرو فائنینس کا کنسیپٹ حضور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا وہیں پہ. تو ایک ٹرائبل کا کوئی ایک شخص آیا ان کے پاس، بہت غریب تھا، تو حضور نے کچھ پیسہ جمع کر کے 2 درہم کچھ دیے اس کو. پھر اس نے وہ پیسے لے کے دوسرا کام شروع کیا. حضور نے کہا کہ تم لکڑی کا بیپار کرو، اور پھر 15 دن کے بعد آ کے کہا کہ میرے پاس 15 درہم بن گئے ابھی. واٹ واز دا آئیڈیا؟ کیا آئیڈیا تھا کہ تجارت کس طرح کی جائے. تو یہ سب چیزیں مسجد سے ہوئی نا. مسجد نبی تو ایک یونیورسٹی تھی، اور جو جنگ کے قیدی تھے یہودی، ان کو ٹیچرز بنائے گئے تھے کیونکہ وہ بہت ہوشیار لوگ تھے. تو تعلیم کے بارے میں کہیے، ہمارے معاشرے کے مسائل کے بارے میں، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی مدینہ میں، تو حضور حضرت بلال کو کہا کرتے تھے کہ آزادی کے لوگوں کو بلائیے. ایک کانگریگیشن ہوتا تھا، پھر اس میں بحث ہوتی تھی اس کا کیا سولوشن ہے. تو مسجد نبوی جو تھی وہ یونیورسل یونیورسٹی نہیں تھی، سینٹر فار کمیونٹی سروس. تو وہ چیز جو ہے ہم نے سب جگہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی ایسا ہے کہ بہت میں نے انٹیریئر میں دیکھا ہے جا کے، مہاراشٹر کے خاص کر کے، میں کوکن کی بات کر رہا ہوں، ہر محلے میں ایک مسجد بنی ہے. جو صاحب مال بن کے آئے وہاں سے، دبئی سے، مسقط سے، ایک محلے میں ایک مسجد ہے، اور نمازی بالکل 2 صف بھی پورے نہیں ہوتے. تو مسجدیں خالی جا رہی ہیں، تو اس کا کیوں استعمال نہ کیا جائے. اور ابھی تو مدارس کا بھی یہ حال ہے، جو بڑے مدارس ہیں اس میں بھی بچے کم ہونے لگے، تو جگہ ایسی پڑی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک پہل ہونی چاہیے، اور ایک پائلٹ پروجیکٹ جو اگر بامبے شہر میں ہوتا ہے تو اس کی پبلسٹی پورے ہندوستان میں ہوتی ہے. بامبے شہر نے اس چیز کو اپنایا تو پھر وہ سب سوچنے لگتے کہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور ایک بہترین موومنٹ ہے یہ، اور اس کو سب نے تعاون کرنا چاہیے. جہاں تک انجمن اسلام کا اخلاقی فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم تو تعلیم کے میدان میں ہیں ہی ہیں، تو ہر طرح کی تعلیم دی جانی چاہیے. اسکل جو کہا جاتا ہے، ہنر، ملٹیپل اسکل، ری اسکل، یہ سب چیزیں مساجد میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے 30-35 سال پہلے بنگلور کی جامع مسجد نے شروع کیا. اپنے وہ کیمپس کے اندر اسکول بنائی، لڑکیوں کے بھی اسکول بنائے، جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے 40 سال پہلے. تو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کئی شہروں میں بھی یہ اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہے. ایک تحریک اگر بامبے شہر سے چلی تو اس کی بات پورے ہندوستان تک چلی جائے گی. تھینک یو سر. ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہے مسجدوں کے اندر، کئی ہزار اسکوائر فٹ سے. اس کو ہم لوگ اور پازیٹیو یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں. نماز کے اوقات میں تو استعمال ہوتی ہے الحمدللہ عبادت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کمیونٹی اپلفٹمنٹ کے لیے، یوتھ انگیجمنٹ کے لیے، اور سوشل ایکٹیویٹیز کو اور بڑھانے کے لیے، اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کیسے کام ہو سکتا ہے، ریسپیکٹیو آف کاسٹ ریلیجن. مسجد کے طرف میں جو بھی لوگ نیڈی ہیں یا تو جو پریشان ہیں، جن کو ضرورت ہے، مسجد کے احاطے سے ان کے لیے کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ بک ہے جس کو ہم نے لانچ کیا ہے، جس کے اندر ہم نے کئی سارے سجیشنز دیے ہیں کہ ہم اور کیسے اس کے اندر بہتر کام کر سکتے ہیں. یہی تھا آج کا مین پروگرام. خاص طور پہ اگر دیکھا جائے مسجدوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے فائدے نہیں اٹھا پاتے، چاہے علاقے کے لوگ. جی اس بک کے اندر ایسی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اور کام ہو، بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کریں کیا، شروعات کہاں سے کریں. اور ہم شروعات کریں تو ہمارے پاس ریسورسز کیسے ملیں گے، ہماری شروعات ہوگی تو ہم کو نالج کہاں سے ملے گا کہ ہم کریں کیا اور کس ڈائریکشن میں جائیں. تو یہ بک ڈائریکشن دکھاتی ہے
یہ بک کانسیپٹ شیئر کرتی ہے, یہ بک اسٹارٹ اپ شیئر کرتی ہے کہ شروعات کیسے کی جائے, آپشنز کیا کیا اویلیبل ہے, بڑی مسجد میں کیا آپشن ہے, چھوٹی مسجد میں کیا آپشن ہے, مسجدوں کے اندر بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے, لیڈیز گرلز کے لیے کیا کیا ہم ایکٹیویٹیز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ان کو بہت فائدہ ہو جائے. تو آئیڈیاز شیئرنگ کی بک ہے یہ. لوگوں کو سوچنا ہے, کرنا ہے, سوچتے ہیں کرنے کے لیے لیکن کر نہیں پا رہے کہیں نہ کہیں, تو اس کی شروعات یہاں سے انشاءاللہ ہو سکتی ہے. بک لانچ کے بعد کوئی آئیڈیل مسجد آپ کے دماغ میں ہے کہ ایسا ماڈل ہو؟ جی خالی بک لانچ تک ہی نہیں, اس میں ہم نے 2-3 اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں پروگرام کے اندر. پہلا اناؤنسمنٹ تو یہ ہے کہ بک کے اندر بہت سارے کانسیپٹ جو شیئر کیا ہے, کسی بھی مسجد کو اگر اس کانسیپٹ کو سٹارٹ کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, تو گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم ان کو پورا اسسٹ کرنے کے لیے, کنسلٹیشن کے لیے اور بیسک سپورٹس کے لیے ہم ریڈی ہیں وہ کرنے کے لیے. سیکنڈلی ایم پی سے عامر ادریسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ 2 مسجد کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جن کو بھی ایسے ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنی ہے, تو ایم پی فلی سپورٹ کرے گی ان کو ریسورسز کے لیے. اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسجد میں کہیں بھی کام کرنا ہو تو ایم پی کی پوری ٹیم ریڈی ہے. لیگلٹیز جیسے مسجد کے ڈاکیومنٹیشنز, مسجد کے اندر جو اکاؤنٹنگس ہے, مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹیز شروع کرنے کے بعد میں جو فارمیلٹیز, فارمز, رپورٹنگس, اس لحاظ سے اگر کوئی بھی مدد چاہیے رہے گی تو ہم ایز اے گلوبل کیئر فاؤنڈیشن ہم پوری طریقے سے تیار ہیں. ایکٹیویٹیز کی 2-3 بات بتا سکتے ہو کہ نماز اور قرآن شریف کے علاوہ وہاں پر ایکٹیویٹیز مطلب کیا کیا 2-3 ورڈ ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو فوکس کیا ہے ایریا سروے. علاقے میں معاملہ کیا ہے, علاقے میں ایجوکیشن سٹیٹس کیا ہے, علاقے میں میڈیکل ہیلتھ کا سٹیٹس کیا ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے بیسک سروے کیا جائے گا یوتھ کے ذریعے, اسٹوڈنٹس کے ذریعے, جو وہاں پہ رہنے والے کھیلنے والے بچے ان کے ذریعے. ایک تو یہ ہے کہ جتنا اچھا ہم سروے کریں گے اتنا ہی ہمیں اپنے علاقے کا پہچان ملے گی کہ ہمارے علاقے میں مسئلہ کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اسٹڈی سینٹر بنائے جا سکتے ہیں, وہاں پر میٹرومونیل کاؤنسلنگ سینٹر بنائے جا سکتے ہیں, پری میرج کاؤنسلنگ سینٹر بن سکتے ہیں, پوسٹ میرج کاؤنسلنگ سینٹر بن سکتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس کے کاؤنسلنگ سینٹر بن سکتے ہیں. تو اتنے سارے چیزیں ہیں جو آرام سے کر سکتے ہیں, بہت بڑا کوئی خرچہ نہیں ہے. یہی ہے کہ ہمارے امام صاحب, ہمارے جو نیئر بائی رہنے والے اچھے ایڈوکیٹ, اچھے ڈاکٹرز, ان کو ریکویسٹ کر کے یوٹیلائز کیا جائے اور پرو بونو یا پھر ان کے لیے آنریریم دے کے یا تو ان کو والنٹری لیول پہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ سوال ہے ابھی, اس کے لیے کیا مہم رہے گی؟ مہم کی شروعات آج سے ہے کہ آج پروگرام ہوا ہے, کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے دانشوروں کے ذریعے. اسی طریقے سے یہی پروگرام کو ہم سوشل میڈیا اور دوسرے ذریعے سے ہم وائرل کریں گے تاکہ زیادہ, ابھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 100% امپلیمنٹ ہوگا. 100 مسجد میں سے اگر 5 مسجد بھی اگر امپلیمنٹ کے لیے تیار ہو گئے اور وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ایک چراغ کا کام کریں گے, راستے کا کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے شروعات ہو جائے. السلام علیکم, تھینک یو. بڑی اچھی بات ہے کہ تمام مسجد کے ٹرسٹی آئے تھے یہاں, اور ایک مثالی مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ڈسکشن ہوا. کافی ہمارے میزبان تھے, کافی لوگ تھے اور کافی باتیں ہوئی, اور یہ طے ہوا ہے کہ بمبئی میں ہر مسجد کو اس طرح بنائیں گے کہ وہاں سے لوگوں کا نماز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے, میڈیکل سینٹر قائم ہو, بعد میں آپ ٹیوشنز ہیں اور بہت ساری باتیں وہاں ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹس ہیں, آپ فیملی ڈسپیوٹس اس کو حل کر سکتے ہیں. اور ایک تمام جیسا حضور پاک کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو کام ہوتے تھے کہ مسجد نبوی سینٹر تھا, ایک پولیٹیکل سینٹر, سوشل سینٹر اور ریلیجس سینٹر تھا. اس طرح ہندوستان کی ہر مسجد ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کون ایسا جو نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو دعوت دو, نماز کے لیے بلاؤ. کون ایسا بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کچھ بندوبست کرو. کون بھوکا پیاسا ہے اس کو جا کے راشن پہنچاؤ. تو اس طرح آپ قوم کے بہت سارے کام کر سکتے ہو. یہ ڈسکشن ہوا اور کافی ٹرسٹیوں نے وعدہ کیا ہے کہ 2-2.5 مہینے کا وقت ہے رمضان سے پہلے کا, اس کے پہلے ہم لوگ کم از کم 10 مسجد ایسی بنائیں گے, ایسی قائم کریں گے جہاں سے یہ سب فلاحی کام ہو سکے. تو یہ بڑا اچھا کامیاب پروگرام رہا اور ہم نے کافی ٹرسٹیوں کا نمبر لیے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سب کام ہماری مسجد شروع کریں گے. تو بڑا لگتا ہے کہ بہت کامیاب میٹنگ تھی اور اس کے لیے عابد سعید خان, عامر ادریسی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کام کو ہم سب کے سامنے لایا اور آج ہم سب نے مل کے وعدہ کیا ہے کہ اس کام کو ہم لوگ بڑھائیں گے. اسلام میں جو مسجد کی اہمیت ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے دور سے وہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے. مسجد سے آپ تعلیم کے معاملے میں, تجارتی معاملے میں, سماجی معاملے میں, سیاسی معاملے میں
समाज में पैदा होने वाली बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए और इंसानियत के काम कैसे किए जाएँ। मस्जिद सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पर आज के मुसलमान इबादत करें, मस्जिद वो जगह भी है जहाँ से तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत की जाए, उनको उनकी ज़रूरत के सामान, उनकी तकलीफ़ के वक्त उनकी मदद की जाए, मेडिकल मामलात हो, तालीम के मामलात हो। तो मस्जिद से एक इंसानी पैगाम दिया जाता है, इंसान का पैगाम दिया जाता है। अब ये कुछ सालों से ऐसा माशरा बन गया, जहन बन गया कि मस्जिद में आइए, सिर्फ नमाज़ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कुरान पढ़िए और चले जाइए। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम प्रॉफिट मोहम्मद को जब पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर आपने बाहर से आने वाले काफ़िलों को, डेलीगेशन को मस्जिद में बिठाया है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। कोई मुसाफिर आया है तो उसे मस्जिद में रहने का मौका दिया है, दूसरे धर्म के लोग आए हैं तो उन्हें इबादत करने का मौका दिया है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं समाज में, माशरे में, जो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल करके मस्जिद को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वक्त में जब लोगों के घर छोटे छोटे हैं और बच्चे घरों में पढ़ नहीं पाते, ऐसे दौर में अगर हम मस्जिद को बेहतरीन सेंटर बनाए जहाँ लोगों ने तिजारत बनाया है, तालीम को कारोबार बना दिया है, हम उससे बाहर निकल कर कम पैसों में टीचर मुहैया करें, फराहम करें और बच्चे वहाँ के पढ़ें। लोगों के घरेलू मसाइल, फित्ने फसाद जो आज कोर्ट कचहरी तक पहुँच रहे हैं, उसको हल करने के लिए हम वहाँ पर मुफ्ती काजी अपॉइंट कर रहे हैं, होते भी हैं और भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी मस्जिदों ने काम किया, वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाने का। हमारे वहाँ खुद से हमारी मस्जिदों में दूसरे तीसरे माले पर 3 महीने तक राशन का गोदाम था। किसी भी मज़हब वाले को राशन की ज़रूरत हो, लॉकडाउन में तकसीम किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मिसाली काम कर सकते हैं। बड़े बड़े काम मस्जिद से हुए हैं पहले, और अब लोग दूर होते जा रहे हैं मस्जिद से, वो सारे काम खैर के नहीं हो पा रहे। तो इसकी क्या वजह रही कि लोग दूर होते गए मस्जिद से? असल में एक प्लानिंग के साथ कुछ ऐसी शरारतें, ऐसे तबके ने काम किया और लोगों के जहन में ये डाल दिया कि जैसे इमाम के लिए, आलिम के लिए डाल दिया कि इमाम, आप मौलाना का काम सिर्फ इतना है कि नमाज़ पढ़ाए और कुरान पढ़ा और चला जाए, जबकि इमाम का काम सिर्फ इतना नहीं है। उसका काम है कि हर मामले में कौम की सही रहनुमाई करे। उसी तरीके से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, मस्जिद खाली नमाज और रोज़े के लिए, कुरान तिलावत के लिए, तस्बीह के लिए, एतिकाफ़ के लिए, इससे आगे नहीं है। क्योंकि मस्जिद से जितना आप महदूद करते चले जाएंगे, आप असल मकसद से दूर होते चले जाएंगे। तो किसकी शरारत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसील में। एक पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। जैसे स्पेन में काम हुआ, मुसलमानों को मस्जिद से दूर किया गया, उलमा से दूर किया गया। आज स्पेन की तारीख हमारे सामने मौजूद है कि मुसलमान क्या थे और आज कहाँ हैं। इसी तरह तमाम दूसरी जगहों पर भी ये काम किया गया। एक बहुत अच्छी पहल की है ज़िम्मेदारों ने, तमाम ऑर्गेनाइज़र ने। किताब बेदार करेगी और ये ऐसी मीटिंगें हर इलाके में होनी चाहिए, ताकि अभी यहाँ पर यूसुफ अबरानी साहब ने पूछा तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किए, कम से कम 8-9 मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, कि हम अपने वहाँ पर तालीमी सेंटर का क़याम करेंगे, हम वहाँ से तमाम फलाई और खिदमत खल्क़ के काम करेंगे। तो एक बड़ा पैगाम जाएगा। शुक्रिया। ये मिसाली मस्जिद के नाम से आज ये उन्वान था। बहुत अच्छी किताब बनाई गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिक्र की गई है। माशाल्लाह बहुत सारे हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जामा मस्जिद बम्बई में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, काउंसलिंग सेंटर है जहां प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होती है, फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है, मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है, बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और बच्चों को एजुकेशन में गाइड किया जाता है। और ऐसे मुख्तलिफ़ काम हैं तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, फलाही एतबार से, जो मसाजिद में होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए कि मसाजिद जिनका फ़र्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो सिर्फ जुमा की नमाज के लिए खुलता है या ईद के लिए खुलता है, उसको बहुत बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है। दौर नबी में मस्जिदें कैसी थी, माशाअल्लाह कितनी सारी खिदमात मस्जिद में हुआ करती थी। आज हमारी मस्जिदों को हमने इबादत तक महदूद कर दिया, नमाजें सिर्फ होती, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारे अलावा दूसरे ममालिक में बच्चों के लिए खेल के ग्राउंड मस्जिद के अंदर है। और आज की तकरीर में मुझे वो बुखारी शरीफ की हदीस याद आती है जिसमें लफ्ज़ है वल हबशतु यलअबून फिल मसाजिद, कि हबशी मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। पता ये चला कि बहुत सारी एक्टिविटी मस्जिदों में की जा सकती है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बहुत बड़ा एक सरमाया है और उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और उम्मत इस्लामी बल्कि गैर मुस्लिमीन के सामने आज जो मसाजिद के सिलसिले की बात आ रही है, उनको अंदाज़ा नहीं कि मस्जिद में क्या है। कभी हम उनको लाएं, दिखाएं, मस्जिद के
روحانی منظر کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ واقعی مسجد اس طرح ہے. کبھی انہوں نے مسجد دیکھی ہی نہیں ہے، جبکہ دور نبی میں تو مسجدوں میں لوگ آیا کرتے تھے، بلکہ قید کیے جاتے تھے. وفود یعنی ڈگنیٹریز جو ہے دنیا بھر کے، وہ مسجدوں میں آتے تھے اور بہت ساری خدمات ہوتی تھی. لہذا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور شروع کیا گیا ہے، کتاب بنائی گئی ہے. لہذا اہل مساجد کے لیے، ذمہ داران مساجد کے لیے، ٹرسٹیان مساجد کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس طرف آگے بڑھے اور اس کام کو امت اسلامیہ کے لیے عام کام کرے. آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا اور میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ غیر مسلموں میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے دھرم کے، ان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مسجد کو لے کر کے. تو کیسے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو مسجد سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہاں کے مفتی ہوں، مولانا ہوں، ٹرسٹی ہوں، پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے جو ذہن میں غلط باتیں وہ دور ہو جائیں؟ ایک بہت مشہور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، جی، مسجدوں کو سینٹر بنایا گیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن جب وہ مسجد آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا، تو ان کو ایک مسجد میں شانتی، پیس محسوس ہوتا ہے. لہذا جیسے آپ نے سوال کیا کہ ذمہ داران مساجد، ائمہ مساجد مسجد کے اندر ایک پیس کا اور ایک ناشتے کا ان کا اہتمام کرے، ان کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرے. انٹرفیت گفتگو کا جو انداز ہے، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کم ٹو کامن ٹرمز، جو ٹرمز ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں. لہذا وہ بیٹھ کر گفتگو کی جائے. جب یہ بعد اور یہ دوری کم ہوگی، قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو یقیناً انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس تو ہر دل میں ہے، اور اس سے وہ دوریاں کم ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت آسانی اور بہتری ہو سکے. یہاں پہ بامبے کے مساجد کے ذمہ داران جمع ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا کتابچہ یہاں پہ ریلیز ہوا ہے، بک ریلیز ہوئی ہے، اس کا نام ہے مثالی مسجد. یعنی مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بنایا جائے. یہ صرف عبادت کے مراکز نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مراکز، دعوت کے مراکز اور خدمت خلق کے مراکز بن جائیں. وہاں پہ سارے خیر کے کام وہاں سے کرے جائیں، وہاں سے برائیاں ختم ہوں اور وہاں سے اچھائیاں عام ہو جائے. اس کے لیے کوششیں ہوئی. وہاں پہ ہیلتھ کیمپ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ ہو سکتے ہیں. خدمت خلق کے سارے کام مساجد میں ہونا چاہیے اور تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے. شہر میں، بامبے میں خاص طور پر بڑی بڑی مساجد ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ، اور آزو بازو محلے میں، کالونی میں، سلم علاقے میں گھروں میں بچوں کو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو کیا ہی بھلا ہوگا کہ اوپر کا فلور جو صرف جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے اور باقی پورا ہفتہ بھر خالی رہ جاتا ہے، وہاں پر اوپر کے فلور پر فولڈیبل اور موویبل ایسا فلور فرنیچر جس کو فولڈ کر کے بازو ہٹایا جا سکتا ہے رکھا جائے اور نماز کے وقت اس کو فولڈ کر کے ہٹا دیا جائے، باقی وقت پھر لگا دیا جائے. محلے کے بچے اپنی کتابوں کے ساتھ آئیں، وہاں پر بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کریں. یہ بابرکت، متبرک اور نور مقام پر بچے بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے تو فوکس کریں گے. گھر میں ڈسٹربنسز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہیں. اس طرح سے بچے مسجد سے جڑیں گے، اذان ہو جائے تو نیچے جا کے نماز پڑھ لیں گے اور محلے کے بڑوں سے ملاقاتیں کریں گے اور یہ مسجد سے جڑ جائیں گے تو یہ بچ جائیں گے. وہی نسل بچ پائے گی جو مسجدوں سے جڑے ہوئی ہے. جو مسجدوں سے دور ہے ان کے بچے رہنے کا بہت ہی کم گنجائش ہے. اس لیے مسجد اسٹڈی سرکل کے نام سے ایک تحریک چلی ہے. ہم بامبے بلکہ پورے ہندوستان بھر میں مسجد کے اوپر کے فلور میں فرنیچر رکھ کر وہاں پر مسجد اسٹڈی سرکل بنانا چاہتے ہیں. کسی انیشیٹو میں مرکز بن جائے تو وہ کام کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ مسجد جو ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے علاوہ وہاں پر جو ہے تعلیم و تربیت کے لیے کام ہو، اور جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد کے ذریعے رن کی جائے. مجھے لگتا ہے اگر یہ ہم سب لوگوں نے شروع کر دیا تو پورے ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ مساجد ہیں. اور اگر 3 لاکھ مساجد سے اگر ہم لوگوں نے تعلیم کے عنوان پر بات کرنی شروع کر دی، چیریٹی پر، ویلفیئر پر بات شروع کر دی اور کام شروع کر دیا، تو پوری قوم اور پورے ملک کی ترقی کو کوئی روک نہیں پائے گا.